نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر عظیم احسان ہے، رحم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی شفقت کا معاملہ فرمایا اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ایسا عطا فرمایا کہ جس کے فضائل ہم سنتے پڑھتے آتے ہیں کہ ہر نیک عمل کرنے کا ثواب 70 گنا، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، جس کے 3 عشروں کو اس طریقے سے تقسیم فرما دیا کہ پہلا عشرہ رحمت کی گھٹاؤں کا، دوسرا عشرہ مغفرت کے پروانوں کا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار یعنی نجات والا عشرہ۔ قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم اور بے شمار نعمتیں اس ایک مہینے رمضان المبارک میں عطا فرما دی، ایسی عظیم اور بے شمار عبادات رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عطا فرمائی، روزے جیسی اہم عبادت کہ جس کی جزا خود پروردگار دو عالم عطا فرما رہے ہیں، تراویح جیسی عبادت عطا فرمائی کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنے والی عبادت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک خیال ابھر سکتا ہے کہ آیا ان 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک ہی کی یہ خاصیت کیوں ہے؟ بھئی 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے، اللہ چاہتے تو یہ فضیلتیں جو رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہیں، یہ فضیلت محرم الحرام کو دے دیتے۔ اتنا بڑا مہینہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بڑے بڑے انبیاء کے واقعات محرم الحرام کے مہینے میں رونما ہوئے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت رمضان المبارک کو عطا ہوئی ہے کہ یہ سید الشہور ہے، مہینوں کا سردار ہے، یہ فضیلت محرم الحرام کو عطا نہیں ہوئی۔ ربیع الاول کو دیکھیں تو ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں پیغمبر دو عالم، نبی دو عالم، سرور دو عالم، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہے۔ اپنی فضیلتیں ہیں، اپنا مقام ہے اس مہینے کا، لیکن وہ فضائل، وہ مقامات، وہ برکات، وہ رحمتیں جو رمضان المبارک والے مہینے کے ساتھ منسلک ہیں، وہ ربیع الاول کو بھی حاصل نہیں۔ غرض ہم 12 مہینوں کو دیکھیں تو کسی بھی مہینے کو وہ فضائل اور انوارات نہیں ملے جو رمضان المبارک کو عطا ہوئے ہیں۔ یہ خیال ابھر سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ بھئی یہ خاصیت کیوں، یہ رمضان المبارک ہی کو کیوں نوازا جا رہا ہے؟ آیا اس مہینے میں کون سا واقعہ رونما ہوا ہے، کون سا اہم امر اس مہینے میں واقعہ ہوا ہے، رونما ہوا ہے کہ جس کی بنا پر رمضان المبارک کو اتنی فضیلتیں ملی، اتنی برکات اور رحمتیں ملی، اتنی اہم عبادات ملی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کی اس خصوصیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جس جگہ خصوصیت کا تذکرہ فرمایا وہ آیت بھی بڑی شاندار ہے۔ سورہ بقرہ کا غالباً 22ویں رکوع کے اندر وہ آیت مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ شہر رمضان، رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا۔ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ مصلحت ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ نے رمضان المبارک کو بہت بلند بنا دیا، مہینوں کا سردار بنا دیا، نیکیوں کے ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات عطا کر دیا قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی بنا پر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا رمضان المبارک میں نازل ہونا، جیسا کہ سورہ قدر میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ رمضان مبارک تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ لیلۃ القدر والی رات رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اس لیلۃ القدر کی بنا پر، اس قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو بے شمار فضیلت عطا فرما دی ہیں، اور کسی مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول نہیں ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس نزول سے مراد آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر قرآن مجید کا نزول تو 23 سال کے عرصے میں ہوا ہے، ہر مہینے میں ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو خاص قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا ذکر کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ، اس سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نازل ہوا یہ لیلۃ القدر کی رات میں جو رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو بہرحال یہ خصوصیت، یہ حکمت، یہ فضیلت رمضان المبارک کو قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ اہمیت حاصل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 3 صفات ذکر فرمائی ہیں اسی آیت مبارکہ میں۔ فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ 3 صفات ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 صفات میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیا، اور یہ ایسا خلاصہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں۔ صفت نمبر 1، پہلی صفت فرمایا ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے، انسانیت کو ہدایت دیتی ہے۔ ہدی للناس یہاں فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آغاز میں فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب ایک ہی ہے کہ اولاً یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، یہ نزول ہے انسانیت کے لیے، لیکن جو اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق، اس کے پیغامات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، وہ متقین بن جاتے ہیں۔ پھر ہدی للمتقین والی آیت جو ہے ان پر صادق آتی ہے کہ ان متقیوں کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ تو آغاز کے اعتبار سے ہدی للناس، اور انجام کے اعتبار سے ہدی للمتقین۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے۔ اور صفت نمبر 2، دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وبینات من الہدی، کہ اس میں ہدایت کی واضح اور کھلی نشانیاں اس قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ آج ہم اپنے دنیاوی مسائل کے لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً موجودہ حالات کو لے لیں، کو فتنوں کا پے در پہ آنا، مسلمان کیا کرے، مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عبادات سے روکا جاتا ہے، مسلمان کرے تو کرے کیا، ہر طرف ظلمت کے اندھیرے۔ لیکن اگر مسلمان اس ایمان والے کا ایمان قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے مطابق ان میں غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنے والا ہو، تو یہ مسلمان کسی حالت میں کسی مقام پر پریشان نہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی بالفرقان، یہ قرآن کتاب فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ آج مسلمان اس معاملے پہ بھی بڑا پریشان ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، سچ کو جھوٹ کر کے پیش کیا جاتا، جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملمہ کیا جاتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے تو ایسے کھول کھول کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر فرما دیے، بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرما دیے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر فرمایا، اللہ کے عذابات کا ذکر فرمایا اگر ان کے مطابق چلو گے تو جیسے عذاب انہیں ملے وہ عذاب اس امت کو بھی مل سکتے ہیں، وہ اس امت پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور حق و باطل میں ایسا فرق کر دیا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایت پر چلے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اس کے واقعات پر غور و فکر کرے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، تو فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ حق ہی کے راستے کو چنے گا۔ تو یہ 3 صفات یہاں پر ذکر فرما کر، اور اس 3 صفات میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے دنیا کے کئی مسائل، دینی اور دنیاوی اور اخروی بے شمار حل ہوں، اور ہم راہ راست پر، ہم راہ ہدایت پر مکمل طور پر قائم رہ سکیں۔
تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خصوصیت ذکر فرما دی کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ اس وجہ سے اسے فضیلت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن مجید کی جو صفت بیان فرمائی ہے ان میں غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس ہے، یہ قرآن بینات من الہدیٰ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب فرقان ہے، اس پر چلنے والا حق پر چلنے والا ہوگا، حق کے راستے کو اپنانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر غور و فکر کرنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔